کیسے بدبخت لوگ نے، فرعون تو بھی برے، نمرود تو بھی برے، ابو جہل تو بھی برے، جنہوں نے اللہ ہدایت دینا ہی نہیں چاہتا۔ ان کے واسطے میں یہ آیت مجیدہ کا ترجمہ تھوڑے سامنے پڑھنا کیسے ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جو لوگ اللہ کی نشانیوں پر ایمان نہیں لاتے، اللہ پر نہیں، اللہ کی نشانیوں پر ایمان نہیں لاتے۔ اللہ ایک ہے، نشانیاں زیادہ ہیں۔ اللہ کل بھی ایک سی، آج بھی ایک ہے، پھر بھی ایک رہے گا۔ اللہ پاک وحدہ ہوئے، لا شریک لہ ہوئے، وہ دی مثل کوئی نہیں، وہ دی مثال نہیں۔ وہ ایک ہے، وہ جمع ہو نہیں سکتا، تو بہت جمع ہو کے ایک بڑھ نہیں سکتا۔ وہ ایک ہے، احد ہے، وحدہ ہوئے، لا شریک لہ ہوئے، وہ دی مثل کوئی نہیں، مثال کوئی نہیں، وہ دی ذات صفات شریک کوئی نہیں۔ میرے عزیزو، وہ اللہ فرما رہے ہیں ان الذین، وہ لوگ لا یؤمنون بآیات اللہ، جو اللہ کی نشانیوں پر ایمان نہیں لاتے، اللہ نے اللہ کی نشانیوں پر جو ایمان نہیں لاتے، لا یہدیہم اللہ، اللہ ان کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا، اللہ انہوں نے ہدایت دینا ہی نہیں چاہتا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، انہوں واسطے تے عذاب تیار کر کے اللہ نے رکھے ہے، جی اے ہدایت پا جاتے عذاب کتے جائے، یہ دا مطلب عذاب انہوں کا منتظر ہے۔ اللہ انہوں نے ہدایت دینا نہیں چاہتا۔ یہ ویسے بڑی سختی تھی گل ہے نا کہ اللہ ہدایت دینا نہیں چاہتا، بڑی سختی ہے۔ اللہ نے متعلق کتنا سخت ہے کہ ہدایت دینا نہیں چاہتا۔ کون؟ جڑے اللہ دیا نشانیاں دے منکر، اللہ دے نہیں، اللہ دیا نشانیاں دے۔ اللہ اپنے منکراں واسطے ہادی بھیجدا ہے۔ نہ فرعون اللہ نو نہیں منتا، اللہ ہادی بھیجیا۔ نمرود اللہ نو نہیں منتا، اللہ ہادی بھیجیا۔ مشرکین مکہ اللہ نو نہیں منتے، اللہ ہادی بھیجیا۔ اللہ فرماتا ہے میرے منکر دی گل اور ہے، میری نشانیاں دے منکر دی گل اور۔ پتہ نہیں جی اللہ دیا نشانیاں دا جڑا منکر ہے، خدا ہی جانتا ہے کہ اللہ کو دے اتنا غصہ کیوں۔ پہلی گل تو ہدایت نہیں دینا چاہتا، یہ بھی غصے کی گل ہے، لیکن میں نے دو غصے قرآن چ ہور سنا دیا۔ اللہ پاک تمہیں پتہ بندہ تو بڑا رحیم تے کریم ہے، لیکن اس کے باوجود سورہ مبارکہ جمعہ یہ آیت مجیدہ پڑھ دینا، جہے لوگ باقاعدہ جمعہ پڑھتے ہیں وہ زیادہ جانتے ہیں، جہے کدی کدی پڑھتے ہیں تھوڑا جانتے ہیں، تو جہے بالکل نہیں پڑھتے میرے کو سن لیں، دیکھو نا جی ہونے سن سورہ مبارکہ جمعہ چ اللہ فرماتا ہے مثل الذین حملوا التوراۃ، مثال ان لوگوں کی ایسی ہے کہ جن کو تورات اٹھوائی گئی، جن پر تورات کا وزن رکھا گیا، جن کو ہم نے کہا کہ تورات کو اٹھا لو، ثم پھر لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا، تو انہوں نے تورات ایسے اٹھا لی جیسے گدھے کتابیں اٹھا رہے تھے۔ جی میں کھوتے تھے، کھوتا نہ یا کھاتے مجھے غصہ لگ جائے، گدھا ٹھیک ہے، وہ ترجمہ تو کوئی کرنا ہے نا بھئی، ہمارا کا ترجمہ گدھا کر لیے کیونکہ پنجابی ذرا سخت زبان ہے، یہ لائٹ گل ہو ہی نہیں سکتی۔ کسی نے آخو نا گدھا جا، انہوں ایڈا غصہ نہیں لگتا، تو جنہوں آگے نا کھوتا جا، وہ آدھا کیا کیا، یہ مطلب کھوتے کی بجائے گدھا کہہ رہی ہے، ترجمہ تو کرنا ہے نا جی۔ اللہ نے لفظ گدھا استعمال کیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اساں تم تورات اٹھوائی کہ تورات چکو، اٹھوان کا مطلب یہ سی کہ اے اٹھاؤ گے تو پھر یہ تحت زندگی گزارو گے، یہ چکو، یہ وزن اٹھاؤ، یہ تحت زندگی گزارو۔ انہوں نے کی کیتا، انہوں نے انج تورات چک لیا جی میں گدھے تے کتاباں لگ دیتی جان، تے گدھے تے کتاباں اتوں لگ کے بندہ مدینے بھی لے جائے، تے کتاباں وکھری لینی نے گدھا وکھرا رہنا، یعنی ایڈا سیر ہے گدھے دا، لیکن وچ کتاب تے نہیں نہ آ سکتی۔ جڈا بھی سیر ہے اس گدھے دا، کتاب تے وچ نہیں آ سکتی، وہ بوجھ تے اٹھا سکتا ہے لیکن اندر تو نہیں پا سکتا۔ کتاباں بھاویں کنیاں لگ لو، گدھا توڑ تک آخر تے گدھا ہی رہے گا، ہے نا۔ اللہ فرماتا ہے گدھے نے یہ بندے کتاباں چکتے ہیں تے اندر اثر نہیں رہتے۔ یہ مطلب ہے جہدے کول قرآن ہوئے تے نرا چکے، کرو میرے سر پہ، کرو میرے سر پہ، کرو میرے سر پہ، تے دماغ چ نہ اتارے وہ بھی انجی، ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتا ہے گدھے، میں کیا اللہ بندیاں نوں گدھے کہہ دیتا ہی، بندیاں نوں گدھے، ان دا قصور کی ایڈے سخت ہو گیا، آپ پیدا کیتے نہیں بندے، اولاد آدم میں رکھ کے انہوں کھوتے پہ آنا۔ خالق کائنات فرماتے ہیں ان کا قصور ہے، تو فرعون تے کتے کھوتا نہیں آکھیا، نمرود تے کتے کھوتا نہیں آکھیا، تو گدھا ابو جہل نوں نہیں آکھیا، ابو لہب نوں نہیں آکھیا، اے کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، ہم یہ مثال قوم کے لیے دے رہے ہیں جو ہماری نشانیوں سے انکار کر رہے ہیں۔ مولا تعالی جزائے خیر۔ ایک غلط ہے ہوئی، یہ مطلب ہے اللہ کا غصہ نرا ہدایت نہ دینے تک نہیں، اللہ انہوں نے گدھا آکھیا، گدھے تو بعد اگلی لفظ رکھی وہ بھی ذرا قرآن جو وہ سخت ہے جی، وہ دو ہی سکتے سن لو۔ سورہ مبارکہ آراف پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 176۔ اللہ فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا، اس بندے کی حبیب کہانی سنائے لوگوں کو جس کو ہم نے اپنی نشانیاں عطا کی تھی۔ بندہ سی تے سب اپنی نشانیاں عطا کی تھی،
بہت شکریہ کہ اللہ بہت مہربانی. اور میں قرآن فہمی کا ذوق رکھنے حضرات تشریف فرما رہے. آیت میں شروع کی ہے تو بندے اگلی گل تک پہنچ گئے. میرا محترم مجمع میرے دوست آگے پہنچے ہیں کہ کہڑی گل کرنا چاہتا ہے. اللہ فرماتا ہے منہا فاتبعہ شیطان, اس کو شیطان نے پیچھے لگا دیا. فکانا من الغاوین, اور وہ گمراہوں میں سے ہو گیا. حالانکہ ہم نے اسے اپنی نشانیاں عطا کی تھیں لیکن شیطان نے پیچھے لگا لیا. پھر اللہ فرماتا ہے ولو شئنا لا رفعناہ, ہم چاہتے تو اس کو اور بلند بھی کر دیتے بہا ولکنہ اخلد الی الارض, لیکن ہم جوں اس کو بلند کرنا چاہتے تھے وہ زمین کی طرف ہی جاتا رہتا. اسی اوپر کرنا چاہتے ہیں اور تھلے جانا. اللہ فرماتا ہے بندہ کون ہے؟ خالی فرماتا ہے فتبع ہواہ, اس نے اپنی خواہشوں کی پیروی کی, اپنی خواہشوں کی پیروی کی. تو پھر کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے فمثلہ کمثل الکلب, اس بندے کی مثال ایسے ہے جیسے کتا ہوتا ہے. اللہ گدھے تک بھی غصہ نہیں تھا, گدھے تک بھی اللہ کہہ کے غصہ نہیں دیتا پیا. اگوں پہ آتا بندہ کہتا سی کتا سی. ویسے قرآن ہے میرے تے نہ غصہ کر. ہاں قرآن میں دھیان نال پڑھیے تو پتہ لگتا ہے. قرآن تراویح سمجھ نہیں آتا, مجلس سمجھ آتا ہے. تراویح قرآن سنیا جاتا ہے, مجلس شبیر سمجھا جاتا ہے. بہت شکریہ. اللہ فرماتا ہے بندہ کہتا سی کتا سی. تو تسا کون سی؟ یہ نام بلم باؤ ہے. یہ حضرت موسیٰ کے دور میں سے یہ کوئی اسم اعظم سے. اسم اعظم والا بندہ طریق نال گل کر سکتا ہے. اسم اعظم والا بندہ طریق دے اتنے بھائی تینوں آ کے ٹوڑتے ہو ٹوڑ پہ گی. یہ کوئی اسم اعظم ہو. اسم اعظم بڑی بڑی چیز ہے. حضرت یاسر بن برقیہ کوئی اسم اعظم سے جنہ پلک جھپکن تو پہلے تخت بلقیس 6 مہینے تک ہونے کا سفر سی, چک کے اتنے لیا رکھا. میرے پڑھنے امام کو ایک بندہ کہنے لگا ایڈی چھتی اس تخت میں لیندا, فرمایا اس کے پاس اسم اعظم تھا. کہنے لگا اسم اعظم والے کے پاس اتنی طاقت ہوتی ہے, اتنی طاقت ہوتی ہے. فرمایا حسین جو کٹ کے میرے لوے جب اس پنجویں امام نے دیکھا, میرے امام فرماتے ہیں شخص سن کل 73 اسم اعظم ہیں, ایک کو وہ جانتا تھا 72 کو ہم جانتے. مولا کائنات کا جزائے خیر عطا فرمائے. بہت شکریہ. اس بندے کو شکر یہ دیکھو اسم اعظم سی, یہ حضرت موسیٰ کے دور میں سی. تے تانوں پتہ ہے جڑے یہو جہے اعلیٰ لوگ ہوندے نے اللہ دے برگزیدہ, وہ لباس بھی سادہ رکھتے ہیں, مکان بھی سادہ رکھتے ہیں, خوراک بھی سادہ رکھتے ہیں. کی گل ہے؟ کوئی خوراک اللہ والے سادہ رکھا, لباس بھی سادہ رکھا, اللہ والے مکان بھی سادہ رکھا. اور جنہیں مکان تے لباس تے کھانا سادہ نہیں سن رکھتے وہ سارے پھنسے جنہیں نئے بھی. بولو تو صحیح نا. اللہ سب کو صحت دے, سارے بیمار ہو گئے, ایک بھی صحت مند نہیں رہا. اللہ سب کو صحت دے. زرداری صاحب کو اللہ صحت کاملہ عطا فرمائے, نواز شریف صاحب کو اللہ صحت کاملہ عطا فرمائے, اور اسحاق ڈار صاحب کو اللہ صحت کاملہ عطا فرمائے. دیکھو جی دعاواں کرنی چاہیے. سارے سیاستدان میں پہنچو, کدی اصل یہاں ووٹ دینے, کدی انہوں نے دینے, یہاں دینے ہتھیار رکھنے, کدی پیپلز پارٹی دے رہے, کدی انہوں دے رہے, کدی انہوں دے رہے. اللہ سب مہربانہ میں شفا کاملہ عطا فرمائے, بالکل صحت مند ہو جان تاکہ پیسے واپس کر. یہ فوت ہو گیا تو بڑے نہیں جانا کرتا, انہوں نے صحت کی دعا کرو سب. بہت شکریہ. میں کہنا سب کی صحت واسطے دعا کرو, پھر وہ پیسے واپس دیں, باقی غیر تو کوئی نہیں ہونا. بہت شکریہ. یہ مطلب سادہ خوراک رکھتے ہیں اللہ والے. یہ اللہ والا سمجھ گی, یہ کوئی اسم اعظم, لباس سادہ, خوراک سادہ, تے مکان سادہ. فرعون جدو تنگ آ گیا نا, حضرت موسیٰ قتل نہ کر سکیا تو کوئی پیش نہ گیا. تو انہوں پتا جدو بندہ مقابلہ کر کے تھک جائے ادو تویز دھاگے تے آ جائے. بولو کی وہ جہے ویلے سیاستدان اکر رہ جاتے ہیں ادو بابیاں کو جا کے سوٹے کھانے. تو ہم تو کسی گل کا پتا نہیں, ہوشیار میں نہیں ہے. میں بھی آنا بڑے بڑے لوگ بابیاں کو جا کر سوٹا کھائیں گا کامیاب ہو گیا. کسی کو تویز کرا دیں, کسی کو دھاگا کرا دیں. تویز دھاگا نام اہل حدیث بھی بندہ ہوگا نا, دیوبندی بھی کسی سیاست سے آ جائے تو وہ بھی تویز دھاگے کا قائل ہو جاتا. بندہ انہوں نے چھڑ چھوڑ کامیاب تو ہو جائے گا. اور تھے میری تھلے کا بابا بیٹھا, انہیں تینوں بھی بڑی گالا کر چاہیے نا, سمجھ لو کامیاب. وہ گالا کھان ٹوٹ جاتا ہے. یقین کرو سیاست اتنی کمزور شہر میں. بڑے بڑے سیاستدانوں میں دیکھا عام لوگوں کے دروازے سے کھجل ہوتے ہیں, کسی کان شک پایا کہ اس بندے کو چاہے گا وہ دعا کرے گا ٹھیک ہو جائے گا, وہ ٹر گا نہیں بندے. یہ فرعون کی تنگ آیا کہ آخیا کوئی بندہ لگو جہاں موسیٰ کا کچھ کرے, یہ سوٹا مارے تو دریا کا پانی خشک کر دیتا ہے. کوئی ہے جہاں دریا کے راستے بنایا, کوئی دوجا یہو جہاں لبے. فرعون کو تو یہو جہاں کوئی نہیں نہ ہوتا. انہیں آخیا بندہ ہے تو تیرے آنکھیں لگ جائے, لگنا اس کوئی نہیں. وہ کو اسم اعظم ہے, یہ بلم باؤ ہے جی گل میں شروع کی. ہو سکتا کہ گریا جائے گا. یہ تمہیں پتا پہ بڑے بڑے افسر کو گھیرنا ہوگی تو سارے بندے جانتے ہیں, تو پتا کرو گیا یا کتنے وہ سسرالیاں نے رابطہ کر کے پھر زوجہ محترمہ تک بندے پہنچتے ہیں تو انہوں نے بھن بنا ہیں. پہلے وہ بیوی بھن بنا ہیں, وہ اللہ کے بندے افسر کی بیوی بھن بن گیا تو پھر برا کا جہاز کرنا
وہ فروٹ کھڑ کے وہ توحفے کھڑ کے آخر تو میری بہن ہے. انہوں نہیں پتا میرے برا میرے کی کام کسی طریقے وہ بھن بنا کے پھر وہ آتا بھن جی کام سی دسو. وہ نہیں منتے تے صاحب تو مہربانی کوئی کرو. وہ پھر تمہیں پتا بھی جی گل ماں بھی نہیں منا سکتی پھر اہلیہ محترمہ کسی طریقے بنا لیں کیونکہ تھوڑی فریشنس ہوتی ہے نا جی تو وہ پھر اور طرح گل کر دیا. ماں بندہ مطمئن کر سکتا ماں تو بندہ یہ بھی آخے نا کہ اما جی میری نوکری دا نہ لاؤ. ایسا نہ ہوگا کہ میں نجائز کام کرا تو کدھر میری نوکری جاتی رہے. وہ آدھی پتر نہ تو نہ کر سانو کی لوگ کسی کے واسطے نوکری ضائع کریں تو بیوی آتی ہوئے پیاجی کر تو بندہ آخے کہ میری نوکری ضائع پہ ہوتی ہے اس کی اگو آخر انہیں سمجھ نہیں ہو سکتا ہے جی میں گل کرنی ہے وہ ہمیشہ ضائع ہی ہوئی میں جو بجا نہیں ہاں. یہ بڑا مشکل ہے شادی شدہ تو بولو نا میرے نال جڑے کمارے بیٹھے ہو تمہیں پتا لگ جائے گا تو نہیں ہے جو ہے نا بیوی تے شام کو روٹی رکھ کے کوئی گل بنانی ہوگی نا تو صرف کھانا شوہر اگے رکھ کے چپ کر رہے نا صرف چپ تو بندے کو پہلی برکی مشکل نہ لگتی تو کوئی پوچھتا کی گل ہے وہ صرف ایسا کہہ چڑے تھی کھاؤ روٹی تمہوں کی اگوں کہڑا کھائے نہ اگوں لگتی ہی نہیں. بندہ آتا وہ گل تو کرتے ہوا کہ یہ کل خیر میری سہ رات ٹھیک سہ تینوں اج ہوا کہ پھر وہ سک مار دی لوہا گرم ہو وہ کی فرماتے اگوں فرماتے نے بندہ گل تو کرے کہ کسی کی کسی مننی ہی ہوئے جب تو مننی کسی کی کسی کرنی کیوں بندہ آتا تو ایک منہ سے کر بس یہ تک کام بنیا. بلم باور کی بیوی کو فراؤن نے بیویاں بھیجیاں انہوں بھن بنایا. انہیں آخیا بھن کی گل ہے اپنا مکان ویکھو لباس ویکھو تے خوراک ویکھو. اور فراؤن کے گھر سی نوکرانیاں ساڈا لباس ویکھو ساڈے زیور ویکھو تے ساڈی خوراک ویکھو. اسی فراؤن دیا ملازماں تے تیرا شوہر اللہ دا ملازم ہے. اسی فراؤن ملازمت کیا کر رہی ہیں تو سارے حالات تے گھر جا کے دیکھو تے اولاد دیکھو تو تسی اپنی حالت دیکھو. تساں اس میں اعظم تڑک کے کھانے کی کرنا جائے. اس میں اعظم تو روٹی چنگی نہیں لباس چنگا نہیں زیور تیرے کول نہیں. وہ مسکین بی بی ہو سکتا میں کرنی ہے گل تہاڈی ٹھیک ہے گل تہاڈی جڑے فراؤن دے بندے ٹھیک آ جان کدوں ٹھیک ہوندے مولا کرم جزائے خیر عطا فرمائے. یہ شام کو بلم باور کے سامنے کھانا رکھ کے چپ کر کے بہ گئی ہوگی. اس کیا کہ ہوا کی اس کیا ہونا کھیل وہ فراؤن کے ملازم نے کسی کام کا پانے نہیں. انہوں کا لباس ویخ زیور ویخ گھر ویخ اولاد بس بھی ویخ کیسا اس میں اعظم رکھے ہے. اس میں اعظم ہر کام ہو سکتا تو نہیں کچھ کرتا ہو سکے کرنا کی ہو سکے فراؤن آتا کہ میرے کام بھی آ کسی نے کی کرنا ہو سکے یہ وہ دسن گے کی کرنا ہے. بیوی منوا لیا انہیں گل پوچھی انہیں آخیا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے سے نکلنا ہے جڑے جڑے کام موسیٰ کرتا ہے تیرے کو اس میں اعظم ہے کر تم ہی سکنا ہے کر تم ہی سکنا ہے. وہ مخالفت نکل فراؤن کے حق نکل تو بس تیرے گھر رنگ لگ جان گے. تا اللہ فرماتا ہے میں ادھر کھڑنا چاہتا سا وہ تھلے ڈول صدقے جانا میں انہوں آسمان دیا بلندیاں تے کھڑنا چاہتا وہ زمین کی طرف پست ہو گیا. یہ اپنے گدھے تے سوار ہو کے تے جان لگا حضرت موسیٰ کے مقابلے تے اس ٹوریا تے گدھا نہیں ٹریا اس پھر تھاپڑا ماریا تے نہ ٹریا اس چھوٹی ماری تے نہ ٹریا اس ایڑ لائی تے نہ ٹریا وہ ادھر نہ ٹریا انہیں اس میں اعظم نے زبان دیتی تے سیدھی گل کرنے لگا. ہو سکیا وہ گدھے ہاں ٹرتا کیوں نہیں وہ کھوتیا ٹرتا کیوں نہیں. ہو سکیا پہلے یہ حساب لا وہاں کھوتا میں کہ تو ہے صدقے جاواں سارے صاحب ہو سکے میں ٹرتا ضرور ہاں ٹر پہنا اج میں نہیں ٹرنا ادو ٹرنا جب تینوں صاف لگا سکے تو جو کھوتا کہ ہو سکے مینوں کیا کھوتا ہو سکے پر اج میں ٹرتا نہیں اللہ کو پوچھ میں کی ہاں تے تو ادھر پہ جانا اللہ کو پوچھ تو کی ہے. ہو سکے گل مینوں بھی کوئی دسنا ہو سکے جا معصوم کے مقابلے تے نکل پوے کھوتا ہی ہوتا ہی بندہ ہائے ہائے موسیٰ معصوم ہے تے تو معصوم کی مخالفت نکلے. معصوم کا مخالف نہ کال انسان تھا نہ آج انسان ہے. صدقے جانا شکریہ کریں جی بہت شکریہ ساری صاحب بہت شکریہ جی. میں کیا اللہ یہ کون سی اللہ فرماتا ہے یہی تو تھا فما سازو کما سادی قلبی اس کی مثال کتے کے جیسی ہے. کیسے ان تحمل علیہ ینحس او تترکہ ینحس اس کی مثال کتے کے جیسی ہے. اور رچیا ہوئے تام جی باہر رہتی ہے بھوکا ہوئے تام جی باہر رہتی ہے. کتے پہ وزن ہو تو زبان باہر رہتی ہے کتے پہ وزن نہ ہو پھر بھی زبان باہر رہتی ہے. میں کہ اللہ یہ گل کیوں سنائی جائے تو ساتھ نبی نو آخیا بات علیہ النبا یہ خبر اپنی امت نو سنا یہ کیوں سنائی ہے. اللہ دے بندے قرآن تے سوچ اللہ کیوں سنائی. اللہ پرانی گل نبی نو آخیا کہ اپنی امت نو سنا
جی امت مستفا ادو سمائی سی اج میں لاہور پہ سمانا آخر ادو بھی تو مقصد ہے سی اج بھی تو مقصد ہے میں کہ اللہ کیوں سنا دو ساری یہ گل ایسے بندے جنہوں تصا کتا کہہ دیتا ہے اللہ فرماتا ہے ہم اس لیے یہ بات کر رہے ہیں ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا ہم نے یہ مثال اس قوم کے لیے رکھی ہے جو ہماری نشانیوں کو نہیں مانی صدقہ جاواں میرا موضوع کدی نہیں میں موضوع چھڈیا ترے گلاں ہو گئیاں بہت شکریہ جڑا اللہ دی نشانیاں نہ منے اللہ انہوں ہدایت نہیں دینا چاہتا جہاں نشانیاں نہ منے اللہ انہوں گدا بھی آتا تو پھر اللہ انہوں اخیر کتا بھی آتا یہ مطلب ہوں پھر تے میں اس ویسے 20 منٹ لے گیا جی تمہید مکمل ہو گئی ہے تو پھر تصاویر تک پہنچو نہ کسی کو گدا آخنا جی نہ کسی کو کتا آخنا جی تو نہ کسی کو بیت بیٹھا آخنا جی اگوں میں اللہ دیا نشانیاں قرآن چوں پڑھ لی جہاں جہاں منکر ہویا پھر وہی جی بس میں بار بار تو نہیں نہ آخنا اس وقت پہلے بار بار زبان استعمال کریے نا کسی کے خلاف تو لوگ آتے ہیں انہوں جانا انہوں جانا اسی نہیں نہ آتے جنہوں قرآن آتا ہے تو قرآن کے بیاہ آخے لگے شکریہ میں بار بار نہیں آخنا ہوں میں صرف نشانیاں پڑھنے لگا 3 چیزاں میں پیش کر سکتی ہیں ایک اور بھی آیت پڑھ سکنا اللہ فرماتا ہے جڑے نا دشمن دین تھے میرے کافر دشمن نے انہوں نے میں جہنم میں سٹ کے مار دیاں گا تو جڑے میرے نشانیاں دے منکر نے نا یہ واسطے آیت ہے قرآن ہے جڑیاں نشانیاں دے منکر نے اللہ فرماتا ہے میں مرن نہیں دینا جنہیں بڑے ایک باری سڑ جان گے کہ دوبارہ چمڑا دے دینا پھر سٹاں گا دوبارہ چمڑا دے پھر سٹاں گا دوبارہ چمڑا دے پھر سٹاں گا یعنی اللہ دا غصہ ہی نہیں لیندا جڑا اللہ دی نشانیاں دا منکر ہے طے ہو گیا انہوں بے ہدایتہ بھی رکھنا چاہتا ہے انہوں گدا بھی آتا ہے انہوں کتا بھی آتا ہے کہ انہوں مرن بھی نہیں دیتا بار بار چمڑا دے کے انہوں ساڑ دے نہیں اللہ کا غصہ پہلے گا نہیں نہ پہلے گا بولو نہیں پہلے گا ایک دن میں چھڑا قرآن تو میرے ہاتھ میں یہ جدے تو اللہ کا غصہ ہی نہ لوے اور رضی اللہ نہیں ہو ایک گل سے شکریہ میں ان نشانیاں قرآن چو پڑھ دے اللہ فرماتا فارسلنا علیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا مریم کے گھر جبریل آ گیا بشر بن کے حضرت مریم 16 17 4 بندے میں اتنی نیند آئی ہے میں حیران ہوں آج اتوار ہے میں ہر راتی سوتے نہیں ہم سارے مطلب سویرے چھٹی ہے ویسے تو سویرے چھٹی ہوئی تو بندے چنگی چنگا سو دیں تے مہربانی کرو گل سونے والی آئی ہے سونے والی گل ہوگی تے میں کیا ہوتا تو میں کیوں ہوتی ہے تو ساؤن کا کام نہیں جاگن کا کام ہے تو میں جڑے سوتے ہیں وہ بھی کوئی گل نہیں اگر سوتے بھی رہنا تو الحمدللہ پیر انہوں کا یہ بھی جا ساؤن بھی جائے کئی بار میں پھر ایسے پیر دیے باہر گل جا کے سن رہی اللہ فرماتا ہے جبریل داخل ہو گیا حضرت مریم دے گھر تے بشر بن کے داخل ہو گیا ایسا بشر بنیا حضرت نے فرمایا حضرت مریم نے قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا اگر تو پرہیزگار ہے تو میں تجھ سے پناہ مانگتا پرہیزگار ہے تو میرے گھروں نکل جا تو بشر تے میں بطول تو بشر تے میں بطول تو بطول تے سامنے آ کے کھڑو گے اللہ دے بجائے بشر تے بطول تے سامنے نہیں آ سکتا بشر کی بطول نال شادی کیسے ہو جائے تو سگاور نہیں فرمایا میں کیا شاید میں پورا زور نہیں لایا یار ہر چیز زور ہونا چاہیے میں کہنا ایک بطول ہے سجدہ ہے طاہرہ ہے صدیقہ ہے طیبہ ہے زکیہ ہے صفیہ ہے تے بطول بی بی تے عذرا بی بی تے جبریل بشر بن کے آیا ہے پانی دا بشر نہیں مٹی دا بشر نہیں نور دا بشر ہے حضرت آدم پانی دا بشر نہیں پانی دے قطرے نال نہیں بنے مٹی نال بنے نے اسی مٹی نال نہیں بنے اسی پانی دے قطرے تو بشر ہے قرآن آندا ہے وہ نور تو بشر ہے وہ جبریل علیہ السلام نور تو بشر بنے نے اللہ نے ایسا بشر بنایا مریم فرمایا دور ہو جا رہی ہے نظر تو میں کیا اللہ مریم بھی نہیں پہچان سکی فرمایا پہچان جاتی تو میری کاراگری کی فرق ہوگا میں بشر بنایا بھاوے نور نو بنایا کہ میں نے نا جے کوئی پہچان جائے معصوم بھی پہچان جائے تو میں قادر مطلق نہیں نور بھی انہوں میں بنایا تو بشر بھی میں بنایا تو پھر بشر ایسا بنایا ہے کہ نہیں پہچان سکی اللہ دیا بندیا جدو حضرت جبریل جیسے فرشتے دے نور نو اے مریم دیا معصوم اکھا نہیں پہچان دیا جدو اللہ بشر بنائے اس خاندان دے نور نو تو کی میں پہچانے گا جنہوں نے پورے دیکھ لو کہ جبریل آنا خیال حسن ہے میں حسنین کا درزی ہاں شکریہ کیا حضرت جبریل فرماتے نے قال انما انا رسول ربی میں تیرے رب کی طرف سے رسول بن کے آیا ہوں پیغام لے کے آیا ہوں میں جبریل ہوں میں بشر نہیں حضرت مریم فرماتے جبریل جی دسو تمہیں آیا فرماتے لی آبا لکی غلاما زکیہ یہ دیوبندیوں کا ترجمہ فرماتے میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تیرے پروردگار کی طرف سے تاکہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا بخش جاؤں یہ دیوبندیوں کا ترجمہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا بخش جاؤں دوجا ترجمہ تجھے میں طیب بیٹا دے دوں
جبریل کا کانفیڈنس لڑا میں تینوں دے دین لگا بچہ میں تینوں دے دین لگا پاکیزہ بیٹا یہ جبریل تے بیٹے نہیں دینا بیٹے تے اللہ دینا بولو تو صحیح نا وہ یار جبریل بیٹے دینا بیٹے تے اللہ دینا وہ قادر مطلق جبریل پہ آتا میں دینا ہے تینوں بیٹا ویسے اللہ جبریل نام ہی نہ بھیجتا کہ کون کہہ کے فائدہ کون کر سکتا یہ مطلب ہے اللہ نے حضرت جبریل کی اہمیت دسی ہے نا کوئی کہ جنہوں میں بھیجا نا وہ پتر دے سکتا ہے جنہوں میں بھیجا نا کیا رہا دے پتر دے سکتا ہے دے پھر اللہ ہی دے وہ یار جبریل نہیں دے رہا پھر اللہ ہی دے رہا وہ قادر مطلق ہے اللہ دیا بندیا جدوں کوئی اللہ دیا بھیجیا کوئی اولاد منگے نا وہ یہ شرک نہ سمجھی انہوں کو نہیں پہ منگتا دراصل اللہ کو ہی پہ منگتا بہت شکریہ بڑا بتا دو سر اٹھاؤ جی میں کہنا جڑا اللہ دے بھیجیا کو اولاد منگتا ہے وہ اللہ دیا بندیا وہ شرک نہیں کرتا وہ اللہ کو چھٹ کے نہیں پہ منگتا انہوں پتہ ہے بھی اللہ بھیجیا جڑا بندہ باب الحوائج حضرت علی اصغر کو منتا ہے وہ میرے میں بولے جڑا باب الحوائج حضرت موسیٰ کا کو منتا ہے وہ بولے بہت شکریہ جڑا باب الحوائج حضرت عباس کو منتا ہے وہ بولے شکریہ سارے مجمع ہاتھ بلند کیتے ہیں بغیر آگ کھنٹوں میں تو نہیں آتے بندے تائید کیتی ہے باب الحوائج جننے نے بندے سمجھتے ہیں شرک پہ کرتے ہیں حضرت عباس کو پہ منگتے ہیں کدی باب الحوائج علی اصغر کو منگتے ہیں کدی موسیٰ کا کوئی اللہ دیا بندے باب الحوائج تے اللہ دے درمیان کوئی اختلاف نہ پا انہاں کو منگتے تاواں سانو یقین ہے ساڈی نہیں منگدا انہاں دی بن جاندا بہت شکریہ کہ میں آسان گل کر دیتی ہر بندے دے ذہن چ آ گئی یہ بھی گل یہ جی ساڈی نہیں منگدا ساڈی کیوں نہیں منگدا اسی کیوں دی نہیں منگدے بولو تو صحیح کہ نہیں کو منگدے اثر کی ہے حی علی الصلاۃ اس بلایا ہی نہ بھی آ گیا کنے گیا سر چلو ایک مہینہ اللہ دا میری مرضی نال کھانا جے میری مرضی نال پینا جے تے اسی بکل دے وچ کر کے سموسہ کھانے ایتھے بکل رکھ یہ بندے کنے کو لکدے بندیاں کو لکدے اللہ کو نہیں اے اسی او دی نہیں منتے او ساڈی نہیں مندا اسی انہاں نوں باب الحوائج مننے ہاں جڑے او دی نہیں موڑدے او انہاں دی نہیں موڑدے صدقے جاواں بہت شکریہ مولا تعالیٰ جزا دے رہے لو جناب قریب آ گیا میں قاضی صاحب میں بہت زیادہ دیر نہیں بٹھانا اتوار ہے جی اتوار جو ہے تو ہم سمجھ نہیں گیا میرے بھائی خالق کائنات فرماتے نے وہ ساکھیا میں تجھے بیٹا دینے آیا ہوں اور آیا اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا تو حضرت مریم نے فرمایا میرے ہاں بیٹا کیسے ہے مجھے تو آج تک کسی بشر نے مس بھی نہیں کی اور نہ میں بدکار ہوں ایسی تو میں ہے ہی نہیں اور بشر نے مجھے چھوا بھی نہیں یہ میرے ہاں کیسے ہوگا فرماتے نے کالا کذالی کی اس نے کہا یہ اس طرح سے ہوگا کیسے کالا تو اس نے کہا رب کی ہوا علیہ حین بغیر باپ کے کسی بچے کا پاک و پاکیزہ ماں کی گود میں پاک و پاکیزہ آ جانا یہ لوگوں کے لیے مشکل ہے تیرے رب کے لیے آسان یہ لوگوں کے لیے مشکل ہے لیکن تیرے رب کے لیے آسان ہے تیرے رب واسطے کچھ بھی نہیں ہے کم بیٹا طیب ہوئے گا طاہر ہوئے گا تو طیبہ رہیں گی تو طاہرہ رہیں گی روڑا ہی کوئی نہیں حضرت مریم نے فرمایا اللہ نے پوچھو میں تو منت نہیں کوئی منی کو بیٹا ضرور دے یا میں کوئی منت نہیں کیتی اللہ میرے بیٹے کو اگر بھیجنا چاہتا ہے تو میرا شوہر بھی جو بنا سکتا ہے نا خالق نہیں ہویا اور خالق اکبر میرا شوہر پیدا نہیں کر سکتا مجبور تو نہیں آنا وہ میرا شوہر بنا شادی ہو جاتی تو لوگوں کو متانے نہیں نہ لیں گے لوگوں کی بکواس بھی نہ سن دی جی جس قسم کی لوگوں نے گلاں کرنی نے میں جاننی ہے ہوں میں باہر نکلنا تو لوگوں کو آخنا تیری ماں تو بھڑی نہیں سی تیرا پیو تو برا نہیں سی یہ اللہ پاک میں کیسے امتحان میں پڑھنا چاہتے ہیں یہ بندے میرے نال بکواس کریں گے اللہ فرماتا میں بھی تو بندے ہی پھڑنے لگے بجور میں بکواس کرتے ہیں صدقے جانا مولا تعالیٰ جزائے خیر دے بہت مہربانی میری بہتری کر رہے فرماتے ہیں اللہ میں کیوں ایسا بیٹا مجھ سے نال دینا چاہتا ہے کیوں دینا چاہتا جدا باپ ہی کوئی نہیں تے بچہ بھی پاک ہوئے ایتھے ہو میرا موضوع ہے یہ تمہیں یاد ہوگا کی سی کتا تے کھوتا تے بے حدایتا کون جڑا خیر ہوگا تہاڈی شکر چیتا آ گیا ہن ویکھو فرماتے ہیں ولی نجعلہ آیات للناس اللہ لوگوں کے لیے تیرے بیٹے کو اپنی نشانی بنانا چاہتا صدقہ جاواں یہ مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی نشانی ہے بولو بولو ہون پڑھنا حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں سورہ مبارکہ آل عمران انی قد جئتکم بآیات من ربکم لوگوں میں آیا ہوں تمہارے سامنے رب بن کے نہیں رب کی نشانی بن میں رب نہیں ہوں میں رب کی نشانی ہوں میں اللہ کا بیٹا بھی نہیں ہوں میں اللہ کی نشانی ہوں تو اگوں وہ کیا کیا نہیں تو رب ہے کدی آخر تو اللہ کا پتر ہے حضرت عیسیٰ کہا میں پیانا میں اللہ کی نشانی ہوں تو کی ہو گیا انہوں نے کہا سارے عقیدے کے مطابق تو رب بھی
انہوں نے فرمایا جو مننا ہوئے اپنے عقیدے نال نہیں منیدا وہ حکم نال ہائے ہائے صدقے جاواں جنوں مننا ہوئے اپنے حساب نال نہیں منیدا انہوں دے پوچھ کے پھر منیدا تینوں کی مننا جڑا آکھے میں رسول ہوں رسول بن جاؤ جڑا آکھے میں ولی ہوں ولی بن جاؤ تو بنایا انہوں اللہ نے ہوگا انہاں کیا کر کے سکتے ہو فرمانے انی اخلق لکم میں بناتا ہوں اخلق کا عربی ترجمہ کریے تو میں خلق کرتا ہوں کسی نے عربی سے سوال لگا دیں اخلق میں خلق کرتا ہوں مطلب میں بناتا ہوں کی من الطین کا حیاتی تیری میں مٹی لوں گا اور پرندے کی شکل کا ایک صورت کا بناؤں گا وہ پرندہ ہوگا نہیں گوجہ بناواں گا پرندے کی شکل دیا چون چند مٹی دی لا کے تیار کر کے مٹی کا بنا دیا پھر فرماتے ہیں فن فی اس میں پھونک بھی میں ماروں ہاتھ بھی میرے استعمال ہوں گے کیا بات ہے تھوڑے سنن دی نہ ہاتھ بھی بنانے میں میرے استعمال ہوں گے اور منہ بھی پھونک کے لیے میرا استعمال ہاتھ بھی میرے بنانے گے مٹی کا ہوئے گا شکریہ ان پھونک بھی میں ماروں پھر فرمایا فیکون طیرا وہ اڑنے لگے گا پرندہ بن جائے گا جنہیں بڑے بندے منہ اٹھ گئے نا کیویں اڑے گا فرمایا باذن اللہ کے حکم سے کیا بات ہے پھڑاں گا بھی میں پھونک بھی میں ماراں گا تے اڑے گا کدے حکم نال خیر ہوے تہاڈی اللہ کے حکم نال تے پھر میں اللہ نہیں اللہ دی نشانی ہے اور کی کر دو فرمانے کا ابری الاکمہ میں تو ماں کے پیٹ سے اندھا آئے تو میں اس کو چنگا کر دوں گا میں اس کو ٹھیک کر دوں گا ماں کے پیٹ میں اندھا اسے اللہ بھیجے گا ٹھیک اللہ کی نشانی کرے گا صدقہ جاواں بہت شکریہ کروں اور کی کرو گے فرماتے ہیں ول ابرسا اور جو برس والا ہوگا اس کو میں شفا دے دوں گا انہاں کیا حد مکا چھڑی یہ جی بندہ شفا پا جائے بغیر دوائی کھان تو فرمایا تسی شفا کی گل کر رہے ہو وہ وہی موتا میں تو مردے زندہ کر دوں گا میں کروں گا مردوں کو زندہ کہنے لگے کیسے فرمایا باذن اللہ اللہ کے اذن سے یہ مطلب ہے لوگوں اللہ کی نشانی اللہ کے اذن سے مردے بھی زندہ کر سکتی ہے بنا کے خلق کر کے اڑا بھی سکتی ہے اللہ کی نشانی مردوں کو زندہ کر سکتی ہے اللہ کی نشانی یہاں نشانی کا ملک ہے تو پتہ کون ہے ان چیتا رکھا اللہ کی نشانی مٹی کا بنا کے اڑا سکتی ہے بولو ماں کے پیٹ کے اندر ٹھیک کر سکتی کوڑے کو شفا دے سکتی مردے کو زندہ کر سکتی کبھی کسی عالم دین میں شک ہے کہ حضرت عیسیٰ کا مردہ زندہ کرتے ہیں وہ مٹھا مٹھا ٹوٹتا سی یا یہ پرندہ اڑاتے سارے تھلے تھلے ٹوٹتا سی مٹھا مٹھا چنگا بڑا ٹوٹتا سی کیونکہ سارے کام اللہ ہی کے اذن سے ہوتے تھے کوئی اللہ آپ ہی کرتا سی لیکن کراندہ نشانی کے ذریعے وہ یار اے نشانی ہے اللہ کی تو جب نشانی کا من کرے وہ بڑا کچھ ہے ٹھیک ہے بڑا کچھ ٹھیک ہے جنہیں سن لی ساری کبھی وہ بڑا کچھ ہے ان شخصیت اختیارات اللہ دیتے ہیں تو کسی نے شک نہیں پیا وہ آدھے کر سکتے ہیں اللہ کی نشانی جو ہوئی عیسیٰ کر سکتے ہیں اللہ کی نشانی جو ہوئی کلے اڑا کے سوچ رہی تو یا قرآن سامنے رکھ کے ایک باری سوچ اے جنہیں پیچھے عیسیٰ نماز پڑھے گا اور نشانی کیسے ہوئی کیا بات ہے یہ اختیارات حضرت عیسیٰ کو رہے اگر نہ یقین آوے تو پھر میں ایک آیت مجیدہ پڑھوں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا سبحان ہے وہ ذات جو معراج پہ مصطفیٰ کو لے گئی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کیوں لے گئی بندیاں بہانہ بنایا ہے انہاں کیا سونے کو دیکھن گیا کیڑا سونا اے نبی سونا کیڑے سونے میں اللہ سونے میں بہانے نہ بنا جڑا گیا سی وہ بھی سونا سی تے جنوں ویکھیا سی وہ بھی سونا ہے سی لیکن اللہ نہیں سی اور میں بیان اللہ نہیں سی جنوں سونے نے ویکھیا سونے نے سونا ویکھیا جان والا بھی سونا ہے کوئی شک نہیں تے جنوں ویکھیا وہ بھی سونا ہے کوئی شک نہیں یہ گل میں قرآن تے ہاتھ رکھ کے پیانا تے جنوں ویکھیا وہ اللہ نہیں سی کیونکہ میں نے قرآن آکھیا لنریہ من آیاتنا ہم اپنی ذات کو دکھانے نہیں دے گئے اپنی نشانیاں دکھانے دے صدقہ جاواں چھڑیا بہت شکریہ میں اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے مصطفیٰ کو لے گیا سورہ مبارکہ نجم نہ ہوئے تو میں مجرم تہاڈا خالق فرماتا ہے لقد را من آیات ربہ الکبریٰ مصطفیٰ نے وہاں جا کے اپنے رب کی سب سے بڑی نشانی کو دیکھا